ابھی جو آپ نے بات کی ہے بس تھینک یو کہنا چاہتی تھی. آپ نے مجھے اویئر کرایا. مجھے لائک آرتھرائٹس ہے سنس دا ایج آف 25. تو ملٹیپل جوائنٹس آر انوالوڈ. تو اب اگر کوئی جو جس نے پہلے مجھے ایمپتھی نہیں دکھائی ہوتی اور اب اگر کوئی اس طرح بات کرتا ہے نا کہ وہ آج ورلڈ. یہ آپ کی تو آواز کچھ تھینک رک یو گئی سر تھی. آپ نے اویئر کرایا. آ- اب اگر کوئی اس طرح بات کرتا ہے، وہاں رک گئی تو تھی سر آپ کی. پھر میں یہ ایک جی سر پھر میں یہ ایک ایسا گندا سا کامنٹ دیتی ہوں کہ ویلکم ٹو مائی ورلڈ. تو سر اچھا. تھینک یو آپ نے اویئر کرایا کہ دس از سو رانگ. ٹھیک ٹھیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دی کہ اس سے ملاقات سے پہلے ہم اپنے آپ کو بہتر بنا لیں انشاءاللہ. بہت جی شکریہ، رافع دعا آپ میں یاد. اپنی بات کر لیجیے گا. وہی صاحب لاسٹ ٹائم آپ نے کچھ کوشچنز لکھوائے تھے اور وچ کوڈ انڈیکیٹ لیک آف ہیومینٹی. اس میں دو تین میں نے پوائنٹس لکھے ہیں جو مجھے صحیح آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. ایک تو یہ ہے کہ سم ٹائمز یو ہیو ٹو بی ڈیفینسو ٹو پروو یور پوائنٹ. سیکنڈ, I think it is normal to feel stressed at facing difficulties. Reluctant to seek help is a sign of insecurity and fear of showing your vulnerabilities. Right. Difficulty in apologizing is a sign of arrogance. Sometimes you have to آپ be ایک ایک کر کے لے defensive. لیجئے. اس طرح مجھے نہیں رہے گا. ایک ایک پہلا آپ نے کیا فرمایا تھا؟ یہ میں پھر سے پڑھ دیتی ہوں. جی. پہلے میں نے کہا ہے sometimes you have to be defensive to prove your point. رائٹ. اچھا یہ Oh, بتائیے، ہیو یو ایور ٹرائیڈ دیٹ؟ I have. And how many times do you think you were successful? If somebody is, it's not where somebody is asking you a question. It is somewhere where somebody is commenting on you. You are such an irresponsible person. ادھر آپ نے ڈیفینس شو کیا اور وہ کنونس ہو گیا ہو کہ او رائٹ رائٹ آئی سی آئی ایم سو سوری آئی مسڈ آؤٹ. ایسا ہوا کبھی آپ کے ساتھ جب اعتراض ہو رہا ہوتا ہے؟ جی. Sometimes I am able to, sometimes the other person doesn't understand, but I just feel it is my right to be defensive to prove my point. If I feel something strongly, I feel I have a right to be able to say it. Why do you This is think you have a right to say it? I mean, do you want, جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سے تو is it the relationship that matters to you, or is it proving yourself right that matters to you there? the relationship matters as well as the other person is making a remark or saying something which is not correct. And it bothers me, so I need to prove please tell me, I'm trying to prove this point. Where am I going wrong that you are trying to bring it down on me? نہیں دیکھیے، That میں is جو the عرض کر رہا ہوں it is ultimately your decision. وہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں صرف اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے. یعنی when you say this that I have to tell the other person that I am not wrong the way you are saying, تو اصل میں اپنی پوزیشن بچانے کے چکر میں ہوں نا. اس وقت ریلیشن شپ سے زیادہ جو امپورٹنٹ کی چیز ہو گئی ہے. دیکھیے کوئی آدمی آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا تھا، ایسا کیوں کیا تھا، آپ کیا سوچ رہے تھے. یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جدھر آپ کو ضرور بتانا چاہیے، لازماً بتانا چاہیے. لیکن ایک وہ چیز ہوتی ہے جدھر ایک آدمی اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، آپ پھر بتانے لگ پڑے نہیں میں نے تو یہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. یہ بتائیں گے کیا کہیں گے؟ مطلب what will you do where a person is only passing a generalized comment? Don't defend yourself over there. There is no need to do that because you will only aggravate the position. And وہ جو vulnerability ہے جو سننے والا ہے اس کے سامنے آپ کی vulnerabilities ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہیں، ہم سب vulnerable ہیں. یہ جو vulnerabilities کو بچانا ہے، اپنی ایک ماسک لگانا ہے جس سے ہم اپنی vulnerabilities کو بچا سکیں، یہی وہ چیز ہے جو ایروگنس بناتی ہے. ایگوٹسٹ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی ولنریبلٹی شو نہیں کرنا چاہتا. یعنی یہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ آئی وانٹ ٹو پروو دیٹ آئی ڈیڈ دا رائٹ تھنگ، آئی واز ناٹ رانگ. یہ جدھر بھی یہ چیز آ جاتی ہے، مے بی یو ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ می، فائن، آئی ول گیٹ another chance someday and I'll tell him
یہ اس طرح سے ہوا تھا. میں اکثر پیرنٹس کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ جب بچہ غلط کر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت اس کو کریکٹ نہ کیا کریں. اس وقت ایک انسان جس وقت ایک ایکشن کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے اندر سننے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. ایک آئی ریمبر آئی واز سٹنگ ود دیز فرینڈز آف مائن، دونوں میاں بیوی جو ہیں، اور بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ہسبینڈ کی ڈرائیونگ پہ کامنٹ کر رہی تھی. بعد میں آپس میں ان کی آرگومنٹ بھی شروع ہو گئی. میں نے ان کو بعد میں صرف اتنا کہا کہ آپ جب وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، بعد میں بے شک کر لیا کریں جب معاملہ ٹھیک ہوتا ہے. وہ جو ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ ڈونٹ ریپلائی، اٹ ول ناٹ بی ہرڈ. یو ول پرابلی فیل سیٹسفائڈ دیٹ یو ڈیفینڈیڈ یور سیلف، بٹ ایون دا بائی اسٹینڈرز ول نو اس کی ضرورت نہیں تھی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اس نے اگلی دفعہ پھر ادھر سے اعتراض کر دینا. آپ کا ڈیفینس ادھر کوئی کام نہیں کرے گا. Moisam, I think when I said this, I was talking more in terms of family relationship. Children Even there, saying something. even there, it, right, even there. it, That is exactly what will happen. That your family relationships, when you become defensive, you're actually defending yourself. That I did not do wrong. یہ جو ڈیفینسونیس ہے، مطلب کئی چیزیں جو کہ آپ نے غلط کی بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے لوگوں کے نوٹس میں نہ آئی ہوں. جو چیز غلط کی ہے یا نہیں کی ہے آپ کی نظر میں، دوسرا سمجھتا ہے غلط کی ہے، تو اصل اس سے بات سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیر از نو نیڈ ٹو ڈیفینڈ وین دا ادر پرسن از پاسنگ اے ججمنٹ. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صرف اس کو سمجھ لینا چاہیے. آپ اس پہ غور کر لیں. وی کین اگری ٹو ڈس اگری آن دیٹ ونس وی نو. آپ کی رائے یہ ہے. I understand. I could ignore it. Okay. The next thing is, I think it's normal to feel stress at facing difficulties. Differences. Reluctance to seek. It was not difficulties, it was differences. Okay, differences. Reluctance to seek help is a sign of insecurity and fear of showing your vulnerabilities. Because you think about it for a moment. What happens when you show your vulnerability? What happens to you? اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں کہ اگلا کیا کرے گا، یہ ابھی نہیں سوچیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا فرق پڑے گا. آپ اپنے یعنی جب vulnerability شو کریں گے تو کیا ہوگا؟ What will happen? Your weakness will show. No, I'll feel bad about myself. No, that is what I'm saying. What will make you feel bad? میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا فرق کیا پڑے گا اس سے. یعنی آپ کے اندر کچھ vulnerabilities ہیں. Do you need people's support? Do you need people's help? کچھ weaknesses ہیں آپ کی زندگی میں، آپ کی ذات میں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ نظر نہ آئیں. یہی ہے نا vulnerabilities کا شو نہ ہونا. vulnerability شو نہ ہو یا vulnerable نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری ویکنس دوسرے کے سامنے نہ آئے. یہی مطلب ہے نا. جی. تو یہ بتائیے کیوں نہ آئے، کیا ہوگا اس سے. اگین آئی ایم ناٹ آسکنگ کہ دوسرا کیا کرے گا، آپ کے بارے میں کیا ہوگا. I'll just feel bad about myself. That's all. Why would you feel bad? Why would you feel bad? What will happen that will make you feel bad? My confidence about myself will be shaken. Right. So your confidence about yourself is being, what do you call that? A perfect thing, a perfect human being without vulnerability. Whereas the reality is that you have vulnerabilities. یہی اس کو میں کہہ رہا ہوں جی. یہ ہیں وہ سٹل انڈیکیٹرز کہ جس وقت آپ کے سامنے آئیں گے میری ولنریبلٹی لوگوں کے سامنے نہ آئے. کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ میں کمزور پڑ جاؤں گا. تو پڑ جاؤں گا، حقیقت یہی ہے تو پڑ جاؤں. اور اگر حقیقت یہ نہیں ہے اور آپ کے خیال میں یہ کوئی کمزوری نہیں ہے تو آنے دیں، پھر تو ولنریبلٹی ہے ہی نہیں. انسان اپنی ولنریبلٹیز کو چھپا رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے سامنے نہ آئیں. یہی اس کو اس چکر میں ڈال رہے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کو بلند رکھنا ہے، مجھے اپنے آپ کو اونچا رکھنا ہے. نہیں، میں اونچا نہیں ہوں، میں ولنریبل ہوں، میں ویک ہوں. اس جگہ پہ کھڑے ہو کر تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں، غور کریں کہ یہ جو بات ہے نا، if somebody has، آپ کو میں ایک چیز عرض کروں، ایک چیز کو ٹرائی کر کے دیکھیے. نیکسٹ مے بی 20 ایکسپیریمنٹس نوٹ ڈاؤن. if somebody has objected, complained to you، آپ نے یہ بہت بہت بے وقوفی کی رافیہ، بہت ہی غلط کیا،
اور آپ چپ کر کے اس سے کہیں گے I would really like to understand how are you looking at it and if you want please help me understand that and then just don't defend yourself, just stay quiet, take it as an experiment اور یہ دیکھیے کہ رسپانس کیا آتا ہے. پیرلل I بیسس پر آپ understand. چاہیں تو ایک اور بھی کر لیں, 20 یہ کریں اور 20 وہ کریں جس میں اپنے آپ کو ڈیفینس کریں زور کے ساتھ کہ تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے, تمہیں پتا کیا ہے کہ میں نے جو کیا تھا وہ کس طرح کیا تھا, اس طرح سے بات کر کے دیکھیں اینڈ دین سی کہ کس جگہ پہ بات جو ہے وہ آرام سے ختم ہوتی ہے اینڈ ویئر دا ریلیشن شپ گیٹس ٹرسٹ ڈپازٹ. تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے گا, یہ کر کے دیکھیے گا, پیپل وونٹ ڈو اٹ, you will have to break that vicious cycle. That is what makes it difficult because people are not going to be doing it. They are not even aware کہ یہ کوئی غلط بات کر رہے ہیں. The next thing is difficulty in apologizing is a sign of arrogance. Right. And desperation at mistakes can happen if you have been impulsive and the consequences are painful. Right. My question is, how do any one of these which I have mentioned show a little bit of lack of humility? یہ مجھے نہیں اس میں سمجھ آیا. دیکھیں آپ اس کو سمجھ رہی ہیں تھوڑی دیر کے لیے, یہ جو مثلا ڈیفیکلٹی ان جو پہلا کیا تھا وہ اپالوجائزنگ. کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ somebody found it very difficult to apologize with you because that would make him feel smaller. Yes, but I think if you... So I'm basically talking about that. اسی لیے بار بار میں جو بات کر رہا ہوں, آپ کی پچھلی دفعہ بھی جتنی بھی تھیں ان میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ it is the motive. یہ behavior can be with different motives as well. ایک آدمی کو difficulty in apologizing اس لیے ہو رہی ہے کہ he does not know what I did wrong. میں نے کیا کیا غلط, میں کس بات کی معافی مانگوں. یہاں پر وہ it is not about arrogance. I see. Yeah. Okay, you have to see the motive. You're right. اور اپنے اسی لیے وہ اپنے بارے میں ہے نا. نہیں, لاسٹ آپ کو لینے کی ابھی ضرورت ہے, اس کے بارے میں ابھی بات کرنے کی ضرورت ہے. ایک لاسٹ یہ چیز ہے, sometimes you have to be defensive and justify your views or actions if you genuinely feel you are right. And that would convince the other person. اصل میں جو چیز بار بار بات ہو رہی ہے, میں اسی لیے بات کر رہا ہوں, بار بار جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ پر اعتراض ہو گیا ہے. ڈیفینسونیس کی ادھر بات ہو رہی ہے, آپ پر ایک اعتراض ہو گیا ہے. اعتراض کے موقع پر اگر تو بات کمیونیکیٹ آپ کرنا چاہتے بھی ہیں نا, تو ایز اے اسٹریٹجی اس کو نوٹ کر لیں. اس وقت مت کریں جس وقت اعتراض ہو رہا ہے. اس وقت صرف یہ کہتے ہیں کہ I will think about it, let me think about it, what happened, what was going on inside me. And then maybe even the next day you might talk about it with some pacification of feelings. جب ایک آدمی اعتراض کر رہا ہوتا ہے تو بڑا حوصلہ کر رہا ہوتا ہے. میں فیڈ بیک اگر آپ سے مانگوں گا یہاں پہ تو میں, اور ساتھ ہی میں اس کی جسٹیفیکیشن دینے لگ پڑوں گا, تو 2 لوگ کریں گے, اس کے بعد تیسرا بندہ کرے گا ہی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہے گا یہ تو مان نہیں رہا, کسی بات کو فیڈ بیک دینے کا فائدہ کیا ہے. I think the most important thing I'm missing out is that the motive is that is exactly right, because this is what I asked you to do last time as well. کہ آپ اس پہ سوچئے کہ موٹیو ہے. اسی لیے بار بار جو میں گزارش کر رہا ہوں, اگر یہ صرف بیہیویئر ہوتا نا تو آپ دوسرے کا بیہیویئر دیکھ کے جج کر لیتے. یہی تو وجہ ہے. اگر کوئی ڈیفینسو ہو رہا ہے تو آپ مت سوچئے یہ کہ وہ لیک آف ہیوملٹی کا شکار ہے. آپ کو اپنے بارے میں غور کرنے کی دعوت دے رہا ہوں میں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں آپ لیک آف ہیوملٹی کا شکار ہو گئے ہیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. سر یہ چیٹ میں جو سوال آیا ہے, آصف صاحب نے کیا ہے کہ being impatient when others are unable to understand or learn quickly is necessarily lack of humility on our part. لیک آف ہیوملٹی اصل میں بار بار وہی بات جو میں نے عرض کی ہے, آپ کا موٹیو کیا ہے. وائی آر یو بینگ پیشنٹ؟ ڈو یو تھنک دی ادر پرسن لیکس انٹیلیجنس؟ ڈو یو تھنک دی ادر پرسن is not listening to you properly, or do you think that I should try another way? I am really interested
in trying to communicate this idea to him. بٹ یہ ابھی تک فیل ہو رہا ہے، اور میں اس پہ سوچ رہا ہوں اور میں مختلف چیزیں ٹرائی کر رہا ہوں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو کلاس میں آپ پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے پڑھاتے جب پتا چلا کہ اس کو 3 دفعہ سمجھایا نہیں پتا چلا، یار تم تو میری سمجھ سے باہر ہو، یار تم کبھی غور سے بات نہیں سنتے ہو، آپ نے اصل میں سارا کچھ ادھر ڈال دیا۔ میں نے یہ پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے گا۔ میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ کو ٹیچ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے نا کسی بچے کو، تو اس کو کسی اور ٹیچر سے پڑھوا کے دیکھیں کہ یہ کانسیپٹ آپ ذرا اس کو ایکسپلین کریں۔ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ وہ کانسیپٹ کسی اور سے اس کو سمجھ میں آ جائے۔ میں یہ جب ٹرین کیا کرتا تھا تو اس وقت اس کو بہت زیادہ ٹیچرز کو ریکمینڈ کیا کرتا تھا، بیکاز بیسیکلی لرننگ جو ہے نا، ہمارے یہاں تو لرننگ بیسیکلی ہوتی ہی نہیں ہے، ہم تو صرف امتحانوں کی تیاری کرواتے ہیں نا، لیکن لرننگ جو ہے اٹ از اباؤٹ ہیونگ اے ریپو بٹوین دا اسٹوڈنٹ اینڈ دا ٹیچر، اینڈ دس ریپو can keep changing as well. You know, you might find it very easy to learn something from me and something else I might not be able to communicate. یہ بالکل پاسبل ہو سکتا ہے جی۔ یہ انسان دو انٹریکٹ کر رہے ہیں، اور دونوں انسان انٹریکٹ کرتے ہوئے ان کا جو معاملہ ہو جاتا ہے وہ پریڈکٹیبل نہیں رہتا ہے۔ دس از وائی آئی کیپ ٹیلنگ پیپل یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ڈونٹ لوز پیشنس، ڈونٹ تھنک دیٹ ہی از آف اے لیسر انٹیلیجنس اور اسٹبن پرسن اور ناٹ اے ہارڈ ورکنگ بوائے، یہ سب چیزیں اس کو لیبل نہ کریں۔ ابھی صرف اتنی کوشش کریں کہ ہم نے یہ چیلنج ہے، ہم نے اس کو سالو کرنا ہے، ایک پزل ہے، اس کو سالو کرنا ہے، کبھی وہ ایک طرح سے سالو ہوگا، کبھی اور طرح سے سالو ہوگا۔ ٹیک اٹ ایز این ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ۔ کبھی اسٹوڈنٹ سے کہیے گا جس کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ ٹرائی کر کے دیکھے، کئی دفعہ اس کی بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے نہیں کیونکہ وہ آپ سے اچھا ٹیچر ہے۔ اور یہ کبھی بھی نہ سوچیے گا، اگین دس وڈ بی اے ہنڈرنس، کہ ہم دوسرے سے ہیلپ اس لیے نہیں لے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے سمجھ میں آ جائے، یہ نہ ہونے دیں۔ اب ایروگینس ہے یہ، اب یہ ایک لیک آف ہیوملٹی ہے، ورنہ نہیں ہے۔ آپ کی خواہش ہے کہ بچہ سیکھ لے، نہیں سیکھ پا رہا ہے، آپ اس کے بارے میں پریشان ہیں، نو پرابلم۔ جی فاطمہ، آپ اپنا سوال کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ کوشچن ہے کہ جیسے کبھی کبھار اچھی لیڈس میں بھی آپ کے اندر پرائڈ آ جاتی ہے کہ کچھ اچھا کر کے بھی کہ انٹرنلی آپ ایسے سوچ رہے ہوتے کہ او لک ایٹ می، فار ایگزامپل آپ نے اپنی مسٹیک مانی ہے اور اپولوجائز کیا ہے، تو انٹرنلی یہ تھاٹ آ جائے گی او لک ایٹ می، آئی ایم سچ اے نائس پرسن، اور میں تو اپنی غلطیاں مانتی ہوں، اور یہ باقی لوگ تو بہت گرے پڑے ہیں، انہیں تو مطلب کوئی اچھا بیہیویئر نہیں آتا۔ اینڈ یہ میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ میں اپنے اچھے کاموں میں نا اسٹارٹنگ پرائڈ ان دیٹ، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو میں کیسے کم کروں، اس میں کیا تھاٹ پیٹرن ہوگا اس کو کم کرنے کے لیے۔ بڑا اچھا ہے جی یہ سوال، دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن۔ میں نے اسی لیے ابھی آخر میں بات کرتے ہوئے جو گزارش کی کہ سم ٹائمز آپ کا ہمبل ہونا بھی ایک نوعیت کی پرائڈ کریٹ کر سکتا ہے۔ آئی ایم بینگ سو ہمبل، یو نو، دیٹ از سو نائس۔ نہیں، بار بار اس چیز کا خیال لے کے آئیں، اور انشاءاللہ ایز وی پروگریس ان دیز سیشن، جب ہم جو بات کریں گے نا جی اباؤٹ فیتھ اینڈ آور انڈرسٹینڈنگ آف واٹ کائنڈ آف ٹیسٹ وی آر ان، جس پہ آپ نے لاسٹ ٹائم بھی بات فرمائی تھی، تو اس سے بات جو ہے کچھ تھوڑی سی زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ابھی کے لیے ایز اے شارٹ آنسر آئی وڈ سجیسٹ کہ جب بھی کچھ اچھا کریں تو اس وقت اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں شکر گزاری ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس موقع پر اتنا کانشیس رکھا اور اتنی کرج دی کہ میں یہ کر پایا ہوں، کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں خدا کی توفیق سے ملتی ہیں جی، دونوں ہی چیزیں۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اگر اچھا ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ اور افزونی کرے گا، آپ بڑھائے گا اس کو، اور اگر وہ اچھا نہیں ہوگا وہ نہیں بڑھائے گا۔ تو اس لیے اس ایٹیٹیوڈ کے بارے میں بی ویری ویری واری، بی ویری ویری کیئرفل دیٹ آئی ہیو ٹو ریمین ان دا پازیٹیو فریم آف مائنڈ ود رسپیکٹ ٹو مائی ریلیشن شپ ود گاڈ۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر میں کوئی اچھا کام بھی کرنا چاہوں گا تو نہیں کر پاؤں گا، جتنا مرضی کر لوں کوشش۔ اصل چیز یہ ہے، یہ وہ ہیوملٹی ہے ٹھیک ہے۔ کہ یعنی میری زندگی میں جو اچھی چیزیں آئی ہیں وہ ٹوٹلی میری وجہ سے نہیں آئی ہیں، مجھے دوسروں کی ہوں، سپورٹ ملی ہے،
مجھے کہیں سے کوئی انفارمیشن ملی ہے، کہیں سے کسی کا ساتھ ملا ہے، کہیں سے کسی کی سپورٹ ملی ہے، تو میں آج بہتری کی جگہ پر کھڑا ہو پا رہا ہوں، اور خدا یہ سپورٹ کسی وقت بھی میرے سے لے سکتا ہے۔ یہ جو آج میرے اندر حوصلہ ہے یہ کل ختم ہو سکتا ہے اگر میں نے اس چکر میں پڑ گیا، کیونکہ جیسے یہ پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کو اصل میں دوسروں کی غلطی ماننا پسند نہیں آئے گا پھر۔ تو اس چیز سے نکلنا ہے کہ نہیں، اٹ از ناٹ اباؤٹ مائی ان کمپیٹنگ ود ادرز، اٹ از اباؤٹ مائی بینگ گڈ ان دی آئیز آف گاڈ۔ اس طرف کو اپنی ڈائریکشن کو بار بار موڑنا ہے، جتنا آپ زیادہ سے زیادہ موڑتے جائیں گے اتنا آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک ہوتی جائے گی، اور اس دنیا کے جو مسائل ہیں نا جس کے اندر ہم الجھ کر تو ایگوازم کا شکار ہوتے ہیں یا ایگوٹزم کا شکار ہوتے ہیں، اس سے ہم نکلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ I have to السلام make an acknowledgement. جب آپ نے شروع کی class and as you went through the points, there was a point when I burst into tears. It was like کوئی اعمال نامہ پڑھ رہا ہو جیسے. Um, you become suddenly aware of things that you fall into as a habit. Lekin in mitigation, there are 2 points I thought of. One, in a classroom situation, for instance, جو آپ نے جو بات کی کہ لوگ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں یا ہر اپنی طرف چیز لے جاتے ہیں. In a classroom situation where the point becomes irrelevant or somebody has to step in, and I think it would be the teacher. I could be wrong, because you are really taking up other students' times. دوسری بات یہ میں کہہ رہی تھی کہ to be vulnerable, you need a safe environment. And once you know that you can be vulnerable, you give yourself permission to be so. Right. لیکن Right. ایسی سچویشن میں جیسے کام ہے یا you are in a business environment, it's very difficult not to be competitive, where Right. you are expected to be competitive. That's all. Right. How would you deal with that? I think that we need to get out there. There are two things, G. One is a competitive person. You know, sometimes you have an inclination towards being competitive. And another is that you're not a competitive person, but you're put in an environment where you become competitive. I think if that is the case, تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے، بیکاز الٹیمیٹلی میں اس سے بات کرتا ہوتا ہوں when I used to be involved with institutional work، کہ ہم بیسیکلی ٹیم ورک کو بہت ایکنالج کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیم ورک از ویری امپورٹنٹ اور ٹیمز ڈیولپ ہونی چاہیے، چاہے وہ کالجز ہیں، چاہے وہ ٹیلی کام انڈسٹری ہے، ہر جگہ پہ ٹیمز کی ڈیولپمنٹ ہمارے لیے ایک بڑی پرائرٹی ہوتی ہے۔ لیکن ہم جو ریوارڈ سسٹم اور جو سسٹمز ہمارے یہاں موجود ہیں وہ انڈیویجول کو بیسٹ پرفارمنس کے اوپر ریوارڈ کر رہے ہوتے ہیں، بیسٹ ٹیچر، بیسٹ سیلز مین، بیسٹ یہ خود ٹیم کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ اٹ شوڈ آلویز بی، جو آپ ریوارڈ سسٹم بنائیں پھر وہ ایسا بنائیں کہ جس میں کوآپریشن ریوارڈ ہو رہی ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو بیٹ کرنا کہ ایک دوسرے سے بہتر ہونا۔ تو کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کے اندر سم ٹائمز یو بیکم کمپیٹیٹیو جسٹ بیکاز یو نیڈ ٹو بی آپ کو پتہ چل گیا کہ اس انوائرمنٹ میں کیا چیز ویلیو ہو رہی ہے اور میں نے اس میں پھر کام کرنا ہے۔ when I was working with these institutions, when I asked them کہ اب آپ اس کی بیسس پر کوئی اپنے اس انوائرمنٹ کو چینج کریں، تو انہوں نے کہا وہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ اگر چینج کر Yeah. دیا تو ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بات Yeah. ہے پھر پرائرٹی نہیں ہے میری اور آپ کی، یہ پرائرٹی بن جائے کہ ہم نے اس انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے بھی، اور اس میں یقین کریں آپ کہ جب کیونکہ انوائرمنٹ سپورٹو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا اجر بھی بہتر ہوگا اس کے نتیجے میں، where we have a congenial environment where the environment is supporting not to be competitive. I think it's very easy to be cooperative, but where you are being put in an environment of competition and you try to be cooperative, that's a big plus. Even by my standards، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یقیناً ہوگا ہی، میرے اسٹینڈرڈ میں بھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے فراموش کر دیں، یعنی وہی بات ہے، جو پرابلم پیدا ہوتی ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ نازیات میں بالکل واضح طور پر دو مقابل میں رکھتی چیزیں اور یہ بتایا کہ یہ جو ہے نا برے لوگ، ان کی صفات یہ ہیں کہ یہ ٹرانسگریس کرتے ہیں
اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. یہ دو کوالٹیز ہیں. اور دوسری طرف جو اچھے لوگ ہیں ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہونے سے ڈرتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی آخرت کی کامیابی کو ترجیح دیتے ہیں. وہ جو ترجیح دینا ہے وہ میری زندگی کے روزمرہ فیصلوں میں شامل ہونا شروع ہو جائے آہستہ آہستہ. ڈونٹ ٹیک اے ڈراسٹک اسٹیپ، ٹیک اٹ ایزی. ایزی اینڈ کنسسٹنٹ اسٹیپس ول ٹیک یو a longer way انشاءاللہ. بس اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر آج ایک چیز کو غلط سمجھتے ہیں تو اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی ہم نے اویئرنیس پیدا کرنی ہے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ کوشش شروع کر دینی ہے. بٹ بی ویری کائنڈ Yes, آن یور you're سیلف. absolutely right. Absolutely right. I mean, I remember my first job in this country, in the UK, was میں نے کہا میں کیا کروں. I've never worked. Okay, I've been to good schools. لیکن میں نے کبھی کام نہیں کیا. I don't come from a background where girls work. But I went out and worked. And the first thing I did was a recruitment consultant. And I became so good at it that I ran 2 consultancies. اب یہاں پہ جب آپ کام کرتے ہیں, you are dealing with all categories of people. And it's a sales environment. تو اس میں you had to develop competition, competitiveness, aggressiveness, completely overtaking, and that's what I became. And that was the secret of success. You don't care about anyone, you want the business, but you have to Right, come out of that situation. right, There's nothing to do with teamwork, because if you think of quite team, right. you're not. You really have to be a kind of جس کو کہتے ہیں نا dictatorial stuff. You are leading the team and you are getting the results. Quite right. تو اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. And like you said, you have to wean yourself out of that position, because Yeah, that doesn't work everywhere. it doesn't. It doesn't. You will have to pay the Yeah. price for it. Every decision has Yeah. a price. Always remember that. There's a cost for every decision. When you accept being in a competition and you mold yourself into a competitive frame of mind, that will have certain costs. And when you become Yeah. like, no, I want to prioritize my, values or my morals or my, whatever, that will also have some costs. We tend to ignore that there are costs involved for all actions. It is not just this one. بہت سی سچویشنز ایسی ہیں, فار انسٹنس ان بینکنگ, ان فائنانس, these people are completely competitive, Right. brutal. یہ لوگ نہیں سوچتے کہ ہم دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. All that matters is you go and snatch the business for yourself and you're بالکل. the one, you got the name. بڑا مشکل ہوتا ہے ان انڈسٹریز میں کام کرنا, and بالکل. being humble is very difficult. In fact, Quite you're right. edged out. لوگ مذاق اڑاتے ہیں اگر آپ ایسی Quite بات right. کرے تھے. So Quite you're right. right. یہ تو سچویشن سے نکلنے کی بات ہے, اسی میں سیفٹی ہے. انشاءاللہ. Thank you. Most well. جی مبشرہ اب آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. ویسے مجھے ایک یہ چیز نہیں سمجھ آئی جو آپ نے ہارڈ ٹو فارگیو میں ہیوملٹی ہے, کہ اگر کسی نے میرے ساتھ مسلسل کئی سال سے برا کیا ہے تو اور میں اس کو فارگیو نہیں کر سک رہی, تو پھر اس میں مجھے ہیوملٹی کیسے لانی ہے کہ فارگیو کر دیا جائے؟ میں نے یہ نہیں کہا جی. دیٹ از ناٹ. اچھا میں اگین پھر بار بار جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھ لیں. ہارڈ ٹو جی فارگیو از این ایکشن. آپ کیوں نہیں کر پا رہی یہ بتائے گا. اس کی ایسی کی تیسی اس نے مجھے ڈسٹرب کیا ہے, میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. یہاں پر اصل میں کون ہوں؟ ایک بڑا میں آ گیا نا. وہ جو بڑی میں ہے اگر وہ انوالوڈ ہے کسی چیز میں تو پھر وہ لیک آف ہیوملٹی ہے. ادروائز ہر صورت میں نہیں ہے. دیکھیں اگر ہر صورت میں ہو تو میں اس کا جو ٹائٹل ہے نا وہ یہ نہیں رکھوں گا سٹل انڈیکیٹرز آف لیک آف ہیوملٹی. میں اس کا ٹائٹل رکھوں گا انڈیکیٹرز آف لیک آف ہیوملٹی. اگر یہ بیہیویئر پایا جاتا ہے تو پھر یو ہیو نو ہیوملٹی. یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بیہیویئر پایا جاتا ہے اور اس موٹو سے پایا جاتا ہے, یہ میری بڑائی کو چیلنج کرتی ہے چیز, میرے امپورٹنٹ ہونے کو چیلنج کرتی ہے چیز. آئی ڈیڈ سم تھنگ فار دیم اینڈ دے ور بیڈ. یہ جو سینس آف سیلف ریسپیکٹ ہے میری, وہ اصل میں اس کو گڑبڑ کر دیتی ہے.
दूसरे ने मेरे साथ ज्यादती की है, मैं अपनी सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल फरामोश करने को तैयार हो जाता हूँ। और मैं इसको समझता हूँ कि ये मेरी सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है कि अब मैं इसके साथ जरा लगा के रखूं, मैं क्यों इसको सलाम करूं, मैं क्यों इसको माफ करूं, इसलिए कि इसने बदतमीजी की है। ये मोटिव वो है जिसकी वजह से ये सटल इंडिकेटर्स हैं, इसको समझ लें। यानी अगर मोटिव है आपका, अगर नीयत आपकी ये है, अगर जो चीज मुहर्रिक बन रहा है वो ये है कि मैं बड़ा हूं, मैं क्यों झुकूं, ये है असल में जो लैक ऑफ ह्यूमिलिटी का शिकार कर रही है। हर हाल में नहीं कर रही। मैं अपने आप को इस सूरत में माफ नहीं कर सकूंगा कि अगर मैं गाली का जवाब में भी गाली दे दूं। मुझे आई हैव टू स्टिक टू माई प्रिंसिपल। मैं अपना प्रिंसिपल तोड़ूंगा तो गलत करूंगा, और मैं दूसरे पर ये अप्लाई कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ? देयर इज नो रीजन फॉर दैट। आपको क्यों वजह हो रही है, इसके ऊपर आपने काम करना है। आपकी क्या वजह बन रही है ना माफ कर पाने की? एक आदमी ने आपको हर्ट किया तो अपने अमल का जवाब देगा। आप क्यों उसके साथ एक अपने दिल में क्यों इसको रख रही हैं एज अ ग्रज? फॉर इंस्टेंस, व्हाई डू यू वांट टू लिव विद द ग्रज? इसकी क्या वजह है? आपको ये यकीन नहीं है कि उसको जवाब देना पड़ेगा? व्हाट इज द प्रॉब्लम? जो ये मोटिव होगा ना आपका, जब इस चीज का जवाब आप निकालेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये लैक ऑफ ह्यूमिलिटी है या नहीं है। हर हाल में नहीं होती ये बात मैं वाजे कर सकता हूँ जी मुबशरा। जी सर, मतलब इसका मतलब है कि इसको और डीप डाउन सोचना पड़ेगा कि क्यों फॉरगिव नहीं राइट। किया जा ये सकता। सारे ही बिहेवियर्स जो हैं, ये आपको असल में, मिसाल के तौर पर एक आदमी ने आपसे पूछा है कि आपने ऐसा क्यों सोचा, तो आप कहते हैं कि अब अगर मैं इसका जवाब दूंगा तो डिफेंसिवनेस हो जाएगी। नहीं, ये डिफेंसिवनेस नहीं है। यहाँ पे उसने सवाल किया है, यहाँ पे आपको अपनी अपनी जस्टिफिकेशन देनी भी पड़ेगी। उससे आप लैक ऑफ ह्यूमिलिटी का शिकार नहीं होते। असल मसला वो है कि जिधर आपको पता है इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मेरी बात ऊंची रहे, मैं कम से कम अपनी बात रजिस्टर करा दूं। ये जो, क्यों रजिस्टर करा दूं? क्योंकि अदरवाइज मैं छोटा पड़ जाऊंगा। गलतियां करता है, कल को मुझे ताने मारेगा वही आदमी और कहेगा कि ये देखो इसको तो अकल ही नहीं है, इसे तो कल फिर गलत। ये जो छोटा बनना है, जब आप इस छोटे बनने को नापसंद कर रहे हो तो ये है लैक ऑफ ह्यूमिलिटी। लेकिन सर, मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मैं अपनी वल्नरेबिलिटी को शो करती हूँ, और दूसरा फिर मेरा मजाक उड़ा रहा है या मुझे डिग्रेड कर रहा है, तो फिर यहाँ ह्यूमिलिटी, मतलब मैं क्या ह्यूमिलिटी शो करूंगी? पहले इसको उसके पर्सपेक्टिव से ना देखें, अपने पर्सपेक्टिव से देखें। आप अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं शो करती, हम इस बात से लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ छुपाना पड़ेगा, हकीकत पे कुछ पर्दे डालने पड़ेंगे। आप ये हाँ चाहती जी, हैं कि मेरी बिल्कुल। वल्नरेबिलिटी शो ना हो। मैं अगर पूरा सच बता दूंगा तो वल्नरेबिलिटी शो हो जाएगी। ये है सिचुएशन, इसका मतलब है। बात मैं सही समझ रहा हूँ ना जी? जी जी। अच्छा, अब इसके नतीजे में दूसरा क्या करेगा? ये है जो मेरा क्राइटेरियन बन रहा है फैसले का। इस क्राइटेरियन को चेंज करने की बात कर रहा हूं मैं। क्राइटेरियन ये बनाए कि जो बात ठीक है मैंने वो करनी है। इसके बाद दूसरा क्या करेगा? अगर वो मजाक उड़ाएगा, अगर मुझे छोटा करार देगा, वो मुझे बेवकूफ करार देगा, तो मैं हंस के टाल दूंगी। इसलिए क्योंकि वो ये समझ नहीं रहा है कि ये सब कुछ वो भी कर रहा है। ये हकीकत है कि वो भी कर रहा है, पूरी तरह से कर रहा है। वो इसको जानता ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं। ये जो अवेयरनेस आपके अंदर आज पैदा हुई, जिसकी बायस आप ये कहते हैं कि मैं कर गुजरूं, अभी नहीं कर गुजरने का हौसला बन रहा, उस पर इंतजार कर लेंगे। लेकिन अगर बात ठीक है तो फिर आइडियली होना ये चाहिए कि फिर आप करें। ऐसा ही होना चाहिए ना। यानी फिर इसके बारे में नहीं सोचें ज्यादा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हजार लोग ये कॉन्सिक्वेंस निकालेंगे कि ये तो गलती करने में बेवकूफ, मुबशरा इज नॉट रिलायबल, और हजार लोग ये भी निकाल देंगे इसी इसी वाक्य से नतीजा कि मुबशरा इज अ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन। वो अपनी गलती नहीं छुपाती हैं। ये तो दोनों ही सूरतों में होगा ना। कुछ लोग आपको पसंद, इसलिए कभी भी लोग क्या कहेंगे क्राइटेरियन ना बनने दें। आप ये देखें कि ठीक बात क्या है। अगर ठीक है, अपनी गलती मानना ठीक है तो फिर मान लें, और अगर गलती नहीं है तो ना माने। अगर आपके ख्याल में ये वल्नरेबिलिटी जो है, जिसको ये वल्नरेबिलिटी समझेंगे, ये मेरे अंदर है भी नहीं, तो फिर बिल्कुल ना माने। और जिधर है उसको छुपाएं नहीं। और ना छुपाने का मतलब ये है कि अगर बात हो रही है तो आप कहें ये मेरे से गलती हुई है। अच्छा, वो मजाक उड़ाएंगे, आप हंस के टाल दें उसको।
آپ نے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، آپ نے ان کی عزت کی. یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، میرا مذاق اڑے گا، میں چھوٹا پڑوں گا، اس لیے میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں چھپا رہا ہوں. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہی تو اس کو لیک آف ہیوملٹی بنا رہا ہے کہ کیونکہ اس کے بعد میرا مذاق اڑے گا، اور میرا مذاق اڑے گا، میرا تو مذاق نہیں اڑنا چاہیے. بات واضح کر پایا ہوں جی میں؟ جی سر، جی جی یہ ہو پہلے گئی ہے. اور سر ہاں لاسٹ پہلے اس کو ایکنالج کر لیں کہ ٹھیک بات یہ ہے، مجھے کرنی چاہیے. ابھی میرے اندر یہ حوصلہ نہیں پڑ رہا، تو ہم کر لیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن پہلے اس کو مان لیں کہ دیکھیے ہر ٹھیک بات جو ہے نا، ہر مورل پرنسپل کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ وہ مورل پرنسپل باعث اجر کیوں ہے. اس لیے کہ دنیا میں اس کی کاسٹ کئی دفعہ دینی پڑتی ہے، اکثر اوقات دینی پڑے گی. آپ سچائی کا دامن کہتے ہیں، میں سچ بولوں گا ہر حال میں. میں آپ کو بتاؤں کل ہی ایسے واقعات پیش آ جائیں گے جو سچ بولنے کی بڑی کاسٹ پے کرنی پڑ جائے گی آپ کو. وہی کاسٹ ہی تو اصل میں اس کو باعث اجر بنا رہی ہے، کیونکہ وہ کاسٹ ہوگی جدھر آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میری ترجیح آخرت ہے، میری ترجیح خدا کی رضا ہے، میری ترجیح دنیا کے اندر کوئی چیز حاصل کرنا نہیں، آخرت کی حصول ہے. یہ ہے جو اصل میں آپ کی پرائرٹی کو لے کے چلے گا، اور یہاں پھر وہ خدا پھر حوصلے میں اضافہ کرتا چلا جائے گا آپ کے. یہ ایکشنز ہیں which will actually accumulate and make you more courageous in doing the same thing at a higher level, inshallah. اس میں ایک پرنسپل جو فالو کرنے کی کوشش پوری طرح کر رہی ہوں کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، لیکن مجھے بیچ میں میرے کلوز ون ہی کہہ دیتے ہیں پہلے تو اس بات پہ سچ نہیں بولا تھا تو اب کیوں بول رہی ہو. اصل میں دیکھیں یہ بڑی اچھی بات کی ہے. یہ اس پر ان سے کہیں کب شروع کروں آپ بتا دیں، 3 دن کے بعد شروع کر لوں، کب شروع، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہے مجھے. اگر میں آج سے پہلے ایک کام غلط کر رہی تھی تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اب موت تک غلط ہی کرتی رہوں؟ کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا. اور جو سچ بولنا ہے، اگر وہ آپ سے اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہہ دینا انہیں میرے بارے میں، اور آپ یہ کہیں گی تو وہ یہ سوال کریں گے. سچ بولنا اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں پہلے. دوسروں کے بارے میں سچ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے unless they want. ان کے ساتھ آپ اپنے بارے میں سچ بتانا شروع کر دیں. اور یا اگر ان کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے تو ریفیوز دیٹ کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. میں نہیں بتاؤں گی کسی کو، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گی. If somebody asks me, I'll tell straight away. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کل تک تو آپ ایسی تھیں، تو ان سے کہیں کہ پھر میں کل تک انتظار کر لیتی ہوں، کیا کروں، کبھی تو ٹھیک ہونا ہے نا. یا آپ کے خیال میں اب بس کیونکہ ہم کل ایسے تھے اب مرنے تک ایسے رہنا چاہیے؟ تو یہ کیا کریں اس کے بارے میں؟ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کا کیا خیال ہے. کہ اب مجھے ریئلائزیشن پیدا ہو گئی ہے، کسی وجہ سے ہو گئی ہے. تو کیا اب میں پھنس گئی ہوں کہ کیونکہ میں نے آج سے 10 سال پہلے برائی شروع کی تھی ایک، تو اب میں برائی کرتی مروں گی؟ پوچھ کے دیکھیں کیا کیا جواب ملتا ہے آپ. جی زین صاحب آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم موئز صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئی شوڈ کمینڈ فرسٹ آف آل امپرامٹو یہ جو متین نے جو انفارمیشن شیئر کی ہے، اور لاسٹ میں انہوں نے بہت ہی کلاسک اسٹیٹمنٹ دیا ہے انوائرمنٹ. مجھے تو ایسا لگا کہ میں ہوں اس کے اندر ایسے محسوس ہو رہا تھا. واقعی انہوں نے جو کہا ہے کہ جو بروٹل انوائرمنٹ ہے کارپوریٹ انوائرمنٹ، جس میں سیلس اینڈ مارکیٹنگ اینڈ ایوری باڈی از سو پشی about getting the bigger piece of the pie for myself. اس کے کانسیکوینسز کا نہیں پتا. اب وہ کانسیکوینسز ایکسٹرنل. اچھا ایک چیز میں نے محسوس کی ہے موئز صاحب، آئی ڈونٹ نو میری اپنی پرسنالٹی پہ اس کے افیکٹس ہوتے ہیں. اندر سے آدمی اس کے بلڈ پریشرز وغیرہ ہو یا اس کے اعصاب ہو، اینگزائٹی ہو، اس میں ایک قسم کا اضطراب پیدا ہوتا ہے. میں نے محسوس کیا ہے یہ بات. خیر I just wanted to appreciate her. ایک چیز شاید آپ نے لاسٹ پہ کیا، مجھے خیال نہیں رہا، 2-3 کلاسز لے رہا ہوں میں تو مکس اپ ہے. تو آپ نے پوچھا تھا کہ بھائی کیا سچویشن ہے جس نے آپ نے کبھی خود سے کوئی چیز آپ نے اچیو کی ہے یا اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں آپ بوسٹنگ اباؤٹ یور سیلف. اور تو میں ایک کنفیشن کرنا چاہتا ہوں، اینڈ آئی ہوپ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف فیک ہیوملٹی، لیکن انشاءاللہ یہ جی. میں اپنے تہ دل سے کہہ رہا ہوں. میں رکھ کے دیکھتا ہوں تو میں واقعی کسی قابل کا آدمی نہیں، لیکن کوئی بھی نہیں ایک ہے جی، چیز میں کوئی بھی کہہ نہیں. سکتا ہوں جی، ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں موئز صاحب، واللہ ایک چیز کہہ سکتا ہوں
کہ اللہ نے واقعی اب میرا مشاہدہ ہے کہ اللہ ہی نے چلایا ہے، اور میجارٹی آف دا ٹائم مجھے مشکل میں ڈال کر کیا ہے، اور اس وقت میری بڑی بڑی تکلیف ہوتی تھی، یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ will I be able to come out of it really، ایسا سوچتا تھا. لیکن I came out somehow, divine help, I came out with flying colors. No efforts of me. اللہ کا شکر ہے No جی، اللہ efforts کا of شکر. me. تو یہ شکر ہے اللہ کا کہ بلیسنگ ہے یہ کہ مجھے، لیکن پھر بھی میں نہیں چاہوں گا کہ کسی کے ساتھ ایسے ہو، کسی کو مل جائے بہت آسانی سے مل جائے، یہ نہیں، اس میں تکبر نہ نہیں، ہے. آپ اصل میں کیوں نہیں چاہیں گے؟ دیکھیے یہی تو پرابلم ہے. وہ جو یہ تکلیف حالات ہوتی ہے دے موئی رہا ہے، صاحب. نہیں میں تو عرض کر رہا جی ہوں، جو یہ حالات آپ کو دے رہا ہے، جس کے کنٹرول میں ہے کہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے، وہ جانتا ہے کہ اس وقت ایک مشکل سے گزر کر آپ زیادہ نکھر جائیں گے. اگر یہ آئی نو. سچویشن جانتا ہے وہ، تو پھر میں اس کی فیصلوں پر ٹرسٹ کیوں نہیں کرنے کو تیار؟ میں اپنے بچوں کو بھی یہ ڈر کہتا ہوتا ہوں ہے، کہ اللہ خوف تعالیٰ ہوتا کی ہے. اگر جو سچویشن میں وہ خدا ان کو ڈالے گا، جس سچویشن میں بھی، جی. مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، اس کی حکمت ہوگی، اس کی قدرت ہوگی، اس کا علم ہوگا، تو وہ اس وجہ سے ڈالے گا تاکہ یہ نکھریں. یہی تو اس دنیا کی آزمائش کے پہلو ہیں کہ جس کو ہم کئی دفعہ فراموش کر دیتے ہیں. وی آر پٹ ان دا سچویشن جس کے اندر اگر ہم ٹھیک رسپانس کرنے کا حوصلہ کر لیں، جس کے اندر ہم ٹھیک رسپانس کرنے کی ہیوملٹی اپنے اندر پیدا کر لیں، تو وی ول کم آؤٹ ایز بیٹر پیپل. می، مائی چلڈرن، ایوری بڈی ان دا ورلڈ. اللہ تعالیٰ اس کو جی. جانتے، اسی لیے ورنہ دیکھیں اگر آزمائش جو ہے وہ خدا کی طرف سے نہ ہوتی، رینڈم ہو رہی ہوتی، تو پھر تو یہ چانس تھا کہ پتہ نہیں کہ میری وسعت سے زیادہ ہی نہ مل جائے. مجھے معلوم ہے کہ خدا مجھے آزما رہا ہے، حالات کے ذریعے سے آزما رہا ہے، لوگوں کے ذریعے سے. تو آئی ہیو ٹو بی ویری کانشیس دیٹ یہ آزمائش جو ہے اس سے مجھے کامیاب ہونا ہے، جی. آسانیاں پیدا ہوں گی اس ان میں سے. تھوڑا نروسنس یہ ہوتا ہے 2 پوائنٹ سے، رائٹ. نروسنس ہوتا ہے موئی صاحب کہ یہ کیا میں نکل پاؤں گا، نمبر 1، یعنی اپنے آپ پہ، اور کیا واقعی میں ایسا ہوں کہ اللہ مجھے آزمائے کہ I mean really میں نہیں، چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی دے دے مجھے، بازو سے نکال دے بس. میں انشاءاللہ اس پر کافی تفصیل سے بات کریں گے. ابھی کے لیے صرف اتنا سمجھ لیں کہ ایک بڑا بریف سا میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. آپ نے اوکے یہ کرنا ہے اوکے that in every situation just think about what you can do, number one, and just think about the first step to be taken and let things transpire. وہ جو پہلا اوکے. سٹیپ ہے وہ بتائے گا آپ کو کہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہو. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے اس کو ریزالو کرنا ہے، ریزالو تو میں نے کرنا نہیں، ریزالو تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. میرا کام اصل میں جی. ٹھیک سٹیپس لینا ہے، اور اس میں سے بھی پہلا، اور پھر اس کے بعد دوسرا. وہ جو ہے نا کہ میں نے یہ 300 سٹیپ سے اوپر جانا ہے، نہیں، 300 سٹیپس کو چھوڑ دیں، ابھی پہلے سٹیپ پہ کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد وی ول لک ایٹ دا سیکنڈ اینڈ دین دا تھرڈ اینڈ دین دا اوکے. فورتھ اینڈ دین لیٹ سی مے بی وہ 300 سٹیپس ختم ہی ہو جائیں، اور پتہ چلے کہ چوتھے سٹیپ کے بعد ہی ڈیسٹنی جو ہے وہ مجھے آسانی پیدا کر دیتی ہے. یہ اوکے. دس کین ہیپن جی، So you're انشاءاللہ. basic to suffice it, you're telling us کہ apply the procedure, simple procedures رائٹ رائٹ، and live وہ it. پروسیس میں پڑھ That's جائیں اینڈ ٹیک لائف پڑھ ایز اے لیں. جرنی. اوکے. دس از سم تھنگ وچ آئی کیپ ٹیلنگ پیپل. میں انشاءاللہ یہ سمجھ لیں کہ دس از گوئنگ ٹو بی دا مین تھیم آف آل دیز سیشنز انشاءاللہ، that keep thinking that this is a journey. It will never be a destiny, because every time you think this was the destiny, you will realize کہ نہیں، ابھی تو سفر چل رہا ہے اور آگے کچھ. اب وہ جب جو کچھ چاہا تھا وہ مل گیا، تو اب اگلا خوف یہ پیدا ہو گیا کہ یہ کہیں جدا نہ ہو جائے، چھٹ نہ جائے. اس کو بالکل کس صحیح طرح ہے، سیکیور کریں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ جرنی ہے. Absolutely, you nailed it. بالکل ٹھیک. جی بہت شکریہ، بہت 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 موسٹ ویلکم بہت جی. ہی. اسد صاحب آپ اپنا سوال کر لیجیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک تو یہ ہے کہ فرام لاسٹ فیو منتھس آئی ہیو بین فیسنگ ایشو ریگارڈنگ امپلائمنٹ. تو اس میں جو ہے میرے کچھ فرینڈس وغیرہ مطلب وہ ٹرائی کر رہے تھے مجھے ہیلپ کرنے کی. انہوں نے مجھے مطلب کچھ پروسیجرس دیے، لائک آن لائن ورکنگ وغیرہ، فری لانسنگ، اس طرح کی چیزیں. تو اس میں اب پرابلم یہ آیا ہے کہ مطلب اسلام کے روح سے اگر ہم دیکھیں نا تو جنرلی دوز تھنگز آر پروہیبیٹڈ. تو میں نے کافی لوگوں کو منع کر دیا کہ یار یہ میں نہیں کر سکتا، آؤٹ آف مائی لیگ ہے، میرے لیے پاسبل نہیں ہے.
اب وہ تو ٹھیک ہے کہ اگر میں اپنی ذات تک میں حرام کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن لوگوں کو مطلب جو وہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اسٹریٹ فارورڈ ان کے منہ پہ یہ کہوں گے یار بھائی آپ حرام کما رہے ہو اور یہ اچھی بات نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، یا ان کو اگر میں مناسب الفاظ میں بھی یہ بات سمجھاؤں، تو کیا یہ ٹھیک ہے یا پھر میں ایکسٹریمسٹ ہو رہا ہوں اس چیز کو لے کے؟ فار ایگزامپل موسٹ آف دا پیپل ان پاکستان آر ورکنگ ان بینکنگ سیکٹر، تو ابھی مجھے کچھ اپارچونیٹیز آئیں، بٹ اس کے بارے میں ہمارا ایک جنرل ویو یہ ہے کہ بینکنگ میں جو ہے سیکٹر میں جاب وہ مناسب نہیں ہے، تو میں نے نہیں کی۔ تو کیا میں ایکسٹریمسٹ ہو رہا ہوں اس طرف، یا پھر مجھے یہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو پرسویڈ کرنا چاہیے کہ یار یہ چیز آپ اس کو ایک بار دوبارہ دیکھیں، یا یہ چیز مناسب نہیں ہے؟ تو اس بارے میں کائنڈلی بتائیے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، آپ کو اگر اس وقت کوئی مجبوری ہے تو پھر تو ٹو بی ویری آنےسٹ ایز اے ٹیمپرری اپوائنٹمنٹ، ایز اے ٹیمپرری جاب آپ کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے کو بہتر راستے نکالے، اور اس کو جتنی جلدی ہو سکے ایون اف یو ہیو ٹو کم ڈاؤن لٹل، تو اس کو اگر آپ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ جو بینکنگ سیکٹر میں جاب کرنا مناسب نہیں ہے، اس پہ لوگوں کی رائے بھی سنیں، مے بی جاوید صاحب کی، یہ جو حسن الیاس صاحب ہیں ان سے پوچھ لیں، یہ مذہبی آراء وہ زیادہ بہتر دے دیں گے آپ کو کہ سر کیا ہے یہ۔ ایکچولی تھوڑا سا، جی جی سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں تھوڑا سا کلیئر کروں گا، مطلب جہاں پہ میری جاب فیزیبل ہے بینکنگ سیکٹر میں، وہ ٹیپیکلی وہ ٹوٹل نا مارک اپ کا سیکٹر ہے، جس میں رائٹ، یو ہیو ٹو پرووائڈ لونس آن مارک اپ، اور وہ بھی یوزلی جو ہے نا وہ بہت زیادہ کوئی ہائی فائی سوسائٹیز کے لوگ نہیں ہوتے، وہ جنرلی کچھ مطلب نارمل سچویشنز والے لوگ ہوتے ہیں، یو کین کال دیم مڈل کلاس، لوور اور اپر۔ تو اب ان کو اگر میں مطلب مجھے یہ مناسب نہیں لگا کہ میں ان کو اس چیز میں پھنساؤں، ایز یو نو مارک اپ از کمپلیٹلی پروہیبٹیڈ، تو نہیں، میری جاب I تھی don't اس know. کے اندر۔ I don't know. To be very honest, I don't know how you interpret that. I would suggest that اس کے اوپر جو حسن صاحب سے پوچھ لیں آپ، یہ ساجد صاحب سے، یہ طالب صاحب سے، ان لوگوں کی کیا رائے ہیں، آصف افتخار سے پوچھ لیں، جی 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 یہ ان لوگوں سے پوچھ لیں، اینڈ دین ڈیسائیڈ آن یور اون، دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ اس میں اگر ایک دوسرے سے اختلاف ہے تو اس میں بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ ایک کی رائے کیا کیوں ہے اور دوسرا کس طرح سے دیکھ رہا ہے۔ میں اس میں کوئی بہت کلیئر نہیں ہوں، میں خود میرا جو آغاز ہوا تھا وہ بینکنگ سیکٹر سے ہی کیا تھا میں نے، بٹ آئی ڈونٹ نو ویئر ٹو اسٹینڈ ایٹ دس ٹائم ویری آنےسٹلی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اب اس کی ضرورت نہیں ڈالی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس سوسائٹی کے معروف کے اندر وہ ایک بینکنگ سیکٹر کی جاب جو ہیں وہ ایک قابل احترام جاب سمجھی جاتی ہیں، تو اس میں اگر ایز اے ٹیمپرری اسٹارٹ آف، جدھر کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میری مجبوری ہے، ایز سون ایز آئی گیٹ لیٹس سے ٹیچنگ جاب فار انسٹنس مجھے مل جائے گی، میں اس کو چھوڑ دوں گا، ایون اف آئی ہیو ٹو کم ڈاؤن اے بٹ آئی ول ڈو اٹ۔ تو کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اس طرح سے معاملہ نہیں کرتے کہ آپ کو زیادہ تنگی میں ڈالنا پسند کرتے ہیں، کر لیں، وہ بھی مشکل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کو 8,000 لیٹ سے 80,000 روپے پیسے مل رہے ہیں اور وہاں سے آپ کو 40,000 پہ آنا پڑے گا، تو دیٹ وونٹ بی این ایزی ڈیسیجن۔ تو سر کیا کیا مجھے جو لوگ وہ کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل سم آف دا گائز آر ڈوئنگ کائنڈ آف فری لانسنگ تھنگ، رائٹ، مطلب سوشل میڈیا سے کما رہے ہیں وہ لوگ، تو اس میں بہت سارے بلنڈرز ہیں، تو کیا مجھے ان کے مطلب ان کو اسٹریٹ فارورڈ کہنا چاہیے کہ یو آر ڈوئنگ رانگ، نو نو، یا آئی مجھے وڈ نہیں ناٹ کہنا سجیسٹ چاہیے؟ دیٹ۔ آپ کو اگر ان پہ بہت سوالات ہیں تو پھر مے بی وی کین، یہ جو ہم فرائیڈے کا سیشن کرتے ہیں نا جی، اس میں ہم مینٹل پیٹرنس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر سوالات ہیں صحیح۔ تو اس کے اگلے 2-3 سیشنز آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ ڈسکس کروں گا کہ ہاؤ ٹو آسک کوسچنز ویئر پیپل آر موسٹ لائکلی ٹو ٹیک اوفینس۔ تو وہ آپ دیکھیے گا، اس کو ریویو کر لیجیے گا، مے بی یو ول فائنڈ سم آنسر ٹو دیٹ، بٹ ڈونٹ ٹیل یور اوپینین، ڈونٹ جج ادرز، یو آر ناٹ۔ دیکھیے ایک یاد رکھیے گا ایک چیز کو، ایک واقعے کو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے شاید بات ہو جائے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا ایک لیکچر کے اینڈ پہ، انہوں نے کہا کہ آپ بڑا مجھے اچھا لگا لیکچر، لیکن مجھے آپ کی داڑھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میری داڑھی ٹھیک نہیں ہے مطلب کہ خط میں پرابلم ہے؟ کہتے نہیں، داڑھی لمبی ہونی چاہیے، اور یہ تو قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ میں نے کہا یہ کس کی رائے ہے کہ قابل قبول نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ علماء کی رائے ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، یہاں پر کمرے میں میں اور آپ بیٹھے کھڑے ہیں، مجھے بتائیں میری رائے ہے یا آپ کی اپنی رائے بتا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری رائے ہے۔ تو میں نے کہا تو مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور مواخذہ اپنی رائے پہ دینا ہے، میرا مواخذہ میری رائے پر ہونا ہے۔
جو میں ٹھیک سمجھتا تھا میں نے وہ کیا یا نہیں کیا، اس پہ نہیں ہونا کہ احمد دین صاحب کیا ٹھیک سمجھتے تھے. تو اس لیے ڈونٹ جج ادرس. آپ یہ کریں کہ ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. ہاؤ ڈو دے لک ایٹ دا سچویشن. اوکے That might help you. سر. That might, جی جی. because who are we to judge? They are also in the same journey یس as we are. ہماری بھی آزمائش جاری ہے، ان کی بھی جاری ہے. سو سر ون لاسٹ کوشچن. ایسا ہے کہ ہم بات کر رہے تھے ہارڈ ٹو فارگیو والے ٹاپک پہ. تو اب میرا پچھلے کچھ سالوں سے نا اب ایسا ہے کہ مجھے کسی کو معاف کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. آئی کین ایزیلی فارگیو اینی ون. لائک مطلب ہیٹ آف دا مومنٹ کے بعد جو ہے میں بہت جلدی کام ہو جاتا ہوں، میں وہ پرابلم سیٹل کر دیتا ہوں. بٹ اس کے بعد نا جس پرسن کے ساتھ میرا ایشو ہوتا ہے تو میں اس پرسن کو ایک بار اینالائز کرتا ہوں. اگر تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ نا میں اپنے ریلیشنز کٹ آف کر دیتا ہوں اس بندے کے ساتھ. آئی ڈونٹ ٹاک ٹو دیم، آئی ڈونٹ میٹ دیم، مطلب بالکل ہی کمپلیٹلی کٹ آف. تو اب یہ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا مجھے اس چیز کو دیکھنا چاہیے، کیا نہیں دیکھنا چاہیے؟ بیکاز آئی ہیو آبزرو سم پیپل جن کے ساتھ میرے مسئلے ہوئے، کافی پرانا ریلیشن تھا، بٹ جب میں نے آبزرو کیا تو مجھے لگا کہ وہ لوگ صرف اپنے فائدے کے لیے تھے ہمارے ساتھ. تو جب ان کا وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوا تو وہاں پہ ان کے ساتھ ایشوز کریٹ کرنا شروع ہو گئے. تو میں نے اس کے بعد ان کے ساتھ بالکل ہی کٹ آف کر دیا. دے ٹرائی ٹو کانٹیکٹ می لیکن میں نے نہیں کیا. نہیں، دیٹ از آل رائٹ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے جی ریلیشن شپ کیا ہے. مثال کے طور پر میرا بھائی ہے تو اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے سر میرے سے کہ فرینڈ میں اس کے ساتھ، ہاں فرینڈ ہے تو آپ کی مرضی ہے جی. مطلب دیٹ از سم تھنگ. لیکن اس میں کچھ چیزیں انوالوڈ ہیں. مثلاً آپ نے اس میں ایک بات یہ فرمائی ہے دیٹ یو فیلٹ دیٹ دے ور اونلی بیہیونگ ان اے سیلف سینٹرڈ وے. یہ اصل میں موٹیو ان کا ڈٹرمن کرنا ہے. آپ ان سے بھی پوچھ لیتے. مثال کے طور پر یہ زندگی کے اسباق ہیں جو ہمیں آئندہ کے لیے فائدہ دیں گے، کہ اگر کبھی یہ سوالات پیدا ہو جائیں کسی کے موٹیو پہ کہ یہ تو بہت سیلف سینٹرڈ طریقے سے معاملہ کر رہا ہے، تو ہم اس سے پوچھ لیں کہ کیا میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں. وہی میں جو یہ آپ کے ساتھ اگلے 2-3 سیشن میں مینٹل پیٹرنز کے حوالے سے شیئر کروں گا، دیٹ ول ریئلی ہیلپ. دیٹ اے اسکل. تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ وہ اگر آپ سب لوگ دیکھ لیں تو اس میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی ابھی خلیل ہیں ہمارے صاحب، دو آپ اور. اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. مجھے ایک چھوٹی سی چیز پوچھنی تھی. لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا کہ ہیلپ ہمیں لے لینی چاہیے، لوگوں کو ہیلپ کے لیے کہہ دینا چاہیے. اس میں کوشچن یہ ہے کہ کئی دفعہ جب ہم ہیلپ کے لیے کسی کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر میں ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ ایک بندہ فائنینشیل ہارڈ شپ سے تھوڑا گزر رہا ہے اور اس نے کسی اپنے دوست کو ہیلپ کے لیے کہہ دیا. تو عام طور پر ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب اگر وہ بھی بندے کے ہمیں حالات نہیں پتہ، لیٹ سے وہ ہیلپ نہیں کرتا تو اس کے بعد جو ان کا رویہ ہوتا ہے وہ آپ سے، جس کو کہتے ہیں وہ ملنا ہی لوگ ایک طرح سے چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ سوشلی بندہ اپنے آپ کو تھوڑا کٹ آف فیل کرتا ہے کہ لوگوں میں یہ بات کامن ہوتی جاتی ہے کہ جو ہی کسی سے آپ نے بات کی اس کے بعد وہ لوگ ملتے ہی نہیں ہیں آپ سے. تو مطلب یہ وہ شاید اس میں ایگو کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو اس چیز کو کس طرح پھر بندہ ٹیکل کرے گا؟ نہیں اور نہیں ایک چھوٹی سی، جی، ہاں جی بتائیے سر. ہیلپ کا مطلب یہ نہیں ہے جی کہ آپ اصل میں ادھر ٹرائی کریں جا کے کہ جس نے انکار کر دینا ہے، جو ملنا چھوڑ. ہم کئی دفعہ اس لیے بھی اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے، میں اس کے آگے کیوں ہاتھ پھیلاؤں، میں اس کے آگے کیوں مدد کے لیے ہاتھ پھیلاؤں. یہ جو ایسپیکٹ ہے، یہ اس میں ایگو انوالو ہو رہی ہے. میں چھوٹا ہوں، میں لوگوں کی لوگوں کی سپورٹ ہی سے ادھر تک پہنچا ہوں. وہ چاہے میرا ٹیچر ہو، مجھے ہمیشہ زندگی میں ہیلپ کی ضرورت رہی ہے. ٹھیک نہیں ہے نا جی. بالکل بالکل، یہ بات صحیح ہے، ایسے ہی ہے. تو یعنی اس کا اس مطلب ہے اس موقع پہ اگر میں چاہوں تو میں نہ مانگوں اس وجہ سے کہ اس میں آپ شاید. مطلب کیوں نہ مانگیں. یہ جو سوال ہے نا، یہ اس کو لیک آف ہیوملٹی کی طرف لے کے جائے گا کہ کیوں نہیں مانگ رہے. آپ کے خیال میں لوگ میرے سے ملنا چھوڑ دیں گے؟ یہ پیپل ڈونٹ لائک پیپل ہو آسک فار ہیلپ. ناؤ گو ڈیپر انٹو دیٹ. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس کے موٹیو کو بہت امپورٹنٹلی سمجھنا ہے کہ کیوں نہیں کر رہا میں. صحیح، ڈو آئی وانٹ ٹو بی بالکل پاپولر ود پیپل اینڈ پیپل پلیزر بننے کے لیے مجھے اپنے آپ کو شو کرنا ہے کہ میں بڑی اسٹرانگ آدمی ہوں. چھوڑ دیں، بالکل پھر ایسے ہی. نہیں ملنا چاہتے نہ ملیں. اچھا سر، معاف کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے دوسروں کو؟ یعنی ایک تو یہ کہ میں نے کسی کو معاف کر دیا، مطلب میں ریونج لینے کی پوزیشن مطلب نہیں لینا چاہ رہا، لیکن ایک دل میں بات ہوتی ہے، یعنی بندے کے، یعنی وہ ایک طرح سے رہتی ہے بات کہ چلیں اللہ کی عدالت میں تو اس کو حساب دینا پڑے گا. کیا ہم۔ یہ پھر معاف کرنا نہیں ہے جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ خود ہی اللہ کو حساب دے گا جا کے؟ یا یہ بھی ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں؟ اور معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے بات ہی نہیں کریں گے.
کہ مجھے آپ سے یہ پرابلم ہوئی ہے، یعنی میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، میں آپ کی خیر خواہی میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جو کچھ ہوا اس میں یو ول بی ریسپانسبل. تو میری خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سمجھ میں آ جائے مجھے کہ آپ نے یہ کس پہلو سے کیا سوچ کے یہ کیا. مے بی ہی ہیز اے ریزن ٹو دیٹ. اس کو سمجھنا ہے وہ کس طرح دیکھ رہا ہے سچویشن کو. بظاہر ایک ایکشن جو ہے وہ آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ فراڈ ہے، وہ جھوٹ ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ایسا ریزن ہو جس سے کہ مجھے او اچھا یہ تو اس طرح دیکھ رہا تھا. صحیح. کیونکہ اللہ ٹھیک تعالیٰ ہو کے گیا ہاں اس کا مواخذہ اصل میں اس عمل پہ نہیں ہونا کہ جو آپ نے پرسیو کیا ہے، وہ اس عمل پہ ہونا ہے جو اس نے کیا ہے. یہ بات سمجھ صحیح. میں آتی ہے نا جی؟ جی جی بالکل تو اس لیے بالکل اس صحیح. سے بھی پوچھ لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گرج جو میرے دل میں رہ گیا ہے کہ اس نے اصل میں میرے ساتھ زیادتی کی ہے، جب میرے سامنے سارے حقائق آئیں تو پتہ چلے کہ نہیں، اس طرح کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ اصل میں جس طرح وہ ہاں دیکھ رہا تھا وہ شاید معاملہ اس طرح ہی دیکھنا چاہیے تھا. بالکل صحیح. یعنی پاسبلٹی کی بات ٹھیک کر ہو. رہا ہوں میں. ہاں جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے؟ سر سیلف ریسپیکٹ اور ایگو ایک ہی چیز ہے؟ نہیں جی بالکل نہیں. ایگو یہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے گالی دی ہے، میں اس سے بات نہیں کروں گا، اٹ از اگینسٹ مائی سیلف ریسپیکٹ. یہ بہت ہی زیادہ مس کنسٹروڈ کانسیپٹ ہے جی سیلف ریسپیکٹ کا. سیلف ریسپیکٹ یہ کہتی ہے کہ جس نے گالی دی ہے اس نے یہ بتایا کہ وہ کون ہے، اور جب میں احترام کرتا ہوں تو میں یہ بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. میں احترام اس لیے نہیں کرتا کیونکہ دوسرا کون ہے، میں احترام اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں کون ہوں. آئی ہیو مائی سیلف ریسپیکٹ which ڈز ناٹ allow me to break my principles. ایک ایگو کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جس نے میرے ساتھ اونچی بدتمیزی سے بات کی ہے میں اس سے بات نہیں کروں گا. اور سیلف بالکل ریسپیکٹ کا صحیح. کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ بدتمیز ہے یا تمیزدار ہے، میں تمیزدار ہوں، میں نے تمیزداری سے بات کرنی ہے. یہ ہے سیلف ریسپیکٹ. بالکل اور جس دن میں نے بالکل صحیح. بدتمیزی کی، یہ میں نے اپنی سیلف ریسپیکٹ یہ نہیں کہ دوسرا مجھے کس طرح سے دیکھ رہا ہے، سیلف ریسپیکٹ یہ کہ میں اپنے آپ کو کس طرح سے دیکھ رہا ہوں. بالکل ٹھیک. زبردست سر، بہت شکریہ سر، ٹھیک، جزاک اللہ. موسٹ ویلکم جی. جی سر آخری سوال رہ گیا ہے، رائے عدنان صاحب. السلام علیکم موج صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم خیریت سے؟ السلام. سر میرے ایکچولی 2 سوال ہیں، لیکن میں ایک ہی کر لیتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے. یہ سوال تھا موج صاحب کہ ہم نے قرآن میں ایک آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اسٹریٹ فارورڈ رہنا ہے، یعنی وہ ہے نا قولوا قولوا قولا قولا سدیدا. سدیدا. اب اس کی جب ہم امپلیمنٹیشن کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی انوائرمنٹ میں، تو وہاں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے بندے کو کوئی زیادہ پذیرائی نہیں ملتی. لوگ اس طرح کے بندے کو ٹربل میکر کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ڈپلومیٹک طریقے کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ اپریشیٹیبل ہوتے ہیں مینجمنٹ کی طرف سے بھی. کیونکہ آپ تو اپنا کام کر کے سائڈ پہ چلے گئے، آپ کے جو دل اور زبان میں زیادہ ڈفرنس نہیں تھا، آپ نے سیدھی بات کر دی، سچائی اور اونیسٹی کے ساتھ آپ چلے، سچویشن بتا دی. لیکن وہ جب کسی پہ گراں گزری تو اس نے پھر آپ کو جو ٹائٹل دیے، اور پھر جو آپ کے مینجمنٹ لیول کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی مطلب اس کو کوئی زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا. انہوں نے بھی کہا کہ یار اس کو بس تھوڑا سا دیکھ لو، فلیکسیبل ہو جاؤ، اس طرح کر کے ساری چیزیں. تو اس میں پھر ہم کیسے اس چیز کو لے کے چلیں گے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. قولوا قولا سدیدا کا مطلب ہے کہ جس وقت آپ سے بات کی جائے گی اور آپ نے کوئی رائے مانگی جائے گی تو میں کلیئر رائے دوں گا. میں معاملہ میں if I'm talking about people, let's say میں لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو اب جب میں ان کے بارے میں فیصلے کرتا ہوں نا تو بہت کچھ میری ازمپشنز ہوتی ہیں. جب تک کہ میں ان ازمپشنز کو واضح نہ کر دوں کہ جو میں نے یہ ازیوم کیا ہوا ہے کہ یہ آدمی کس طرح سے، مثلا یہ جو بھی میں نے واقعہ بتایا، ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی داڑھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو اصل میں یہ پوچھنا چاہیے کہ میرے بھائی استاد جی آپ کی داڑھی کے بارے میں رائے کیا ہے؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی چھوٹی بھی رکھی جا سکتی ہے؟ اچھا مجھے وہ کنونس کرنے کی کوشش کرے، گھنٹہ بٹھا لے کہ میرے خیال میں آپ کی یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ یہ جج نہ کرے. جب میں قولوا قولا سدیدا کے تحت دوسروں کے ایکشنز کو جج کرتا ہوں تو اصل میں میرے سامنے پوری انفارمیشن ہی نہیں ہوتی. پوچھ لیں، دوسرے سے پوچھ لیں کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں مجھے یہ دکھ رہا ہے، کیا آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں یا آپ اور طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو الٹیمیٹلی وہ یہ جواب دیتا ہے مثال کے طور پر کہ عدنان صاحب بات یہ ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے جھوٹ تو بولنا پڑے گا. بات واضح ہوگی. ان سے کہیں جی کہ میری یہ پرائرٹی زندگی کی نہیں ہے، کیونکہ میں اصل میں دنیا میں رہنے کے لیے آیا نہیں ہوں. وہ جو ہے نا جی بات، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا. اٹس اے بگ موٹیویٹر. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ان دنیا خلقت لکم،
وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم آخرت کے لیے بنائے بے گئے ہو. شک. تو وہ آپ دنیا میں رہنے کے لیے جھوٹ تو بولنا پڑے گا، آخرت میں جانے کے لیے سچ بولنا پڑے گا. یہ اپنی پرائرٹی بنانی ہے ہم نے. تو کولو تھینک یو کالن سر. سدیدہ کی کئی دفعہ ہم غلط اپلیکیشن کر دیتے ہیں. ڈپلومیسی، ہپوکریسی، اس کی بات نہیں کر رہا میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو کسی سے، ایک تو یہ کہ آپ کو کبھی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کو جج کرنے کی، کبھی بھی نہیں ہے. ایک آدمی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو بالکل ٹھیک سمجھتا ہے، ابھی آج حوصلہ نہیں پا رہا، اللہ تعالیٰ نے آج اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو حوصلہ دے دے. اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا مطلب اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، ابھی اس کی آزمائش چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کر دے گا فیصلہ جب اس نے کرنا ہوگا. میں کیوں کر رہا ہوں؟ نہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے سے پوچھنا ہے. تو کولو کالن سدیدہ کی یہ اپلیکیشن ٹھیک نہیں ہے کہ میں کلیئرلی کہہ دوں کہ یہ آدمی غلط ہے. نہیں نہیں، یہ بات نہیں. وہ آدمی کن کن حالات میں، کس کوشش میں، کس علم کے ساتھ اپنا معاملہ کر رہا ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے. اس سے اگر مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جج بنایا نہیں، اس کی میری ذمہ داری بھی نہیں ہے. کرنا ہوگا تو میں اس سے پہلے پوری انفارمیشن لوں گا. سر یہ ججمنٹل کا جو آپ نے کہا، یہ سم ٹائم ہمیں جو ہماری پروفیشنل لائف ہے اس میں دینی پڑ جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل میں کوئی کام جانتا ہوں بہت اچھے بخوبی، کوالٹی کا کام جانتا ہوں، کسی کوئی ریکوائرمنٹ ہے کسی اسٹینڈرڈ کی، تو Right, کانٹریکٹر اگر کام کر رہا ہے تو مجھے اس کو ججمنٹ دینی پڑے گی کہ آپ ابھی غلط کام کر رہے ہو. ٹھیک ہے، یہ right, ریکوائرمنٹ نہیں ہے ہماری. ٹھیک ہے، right. اب وہ ریکوائرمنٹ کو ظاہری بات ہے اگر وہ اوور لک کر رہا ہے یا اس کی نان کمپلائنس کر رہا ہے تو وہ اس سینس میں ہمارے اگینسٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ از آلویز ٹرائنگ ٹو اسٹاپ آر ورک. تو ہم اس میں تو مطلب وہ کوئی بھی ایگزیکیوشن ہو ہی نہیں پائے گی اگر ہم ان کو ریکوائرمنٹ نہیں بتائیں گے اسٹینڈرڈ کے حوالے سے کہ بھائی نہیں اگر آپ یہ نہیں، یہ کام صحیح نہیں اصل میں کرو گے. ججمنٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے. ججمنٹل ہونے کا یہ جی مطلب جی. دیکھیں، جب بھی آپ کبھی ایک ایکشن کو، ایکشن کے ظاہری ایکشن کے اوپر یہ بات کریں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ نے جو مکسچر مجھے بتایا تھا کہ آپ رکھیں گے وہ نہیں آپ رکھ رہے، یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے، اس میں نیت پہ نہیں جا رہا. ججمنٹل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی نیت طے کرنے لگ پڑتا ہوں. یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے. آپ ایک ایکشن کے بارے میں صحیح. فیصلہ کر دیں کہ یہ ایکشن ٹھیک نہیں ہے اور میں اس کو اپروو نہیں کروں گا، یہ آپ کا حق ہے، یہ رائٹ. آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی دیانتداری کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ تم نے جانتے بوجھتے ہوئے بےمان آدمی ہو تم، یہ ججمنٹ ہے. ہو سکتا ہے اس کے علم میں ہی نہ ہو کہ میرے ورکرز کیا کر رہے ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ؟ یعنی یہ بالکل جو بالکل ایسپیکٹ ہے بالکل نا، سر، ویری کلیئر. نیت کو جج کرنا غلط ہے. ایکشن کے ٹھیک اور غلط ہونے کے بارے میں ججمنٹ دینا تو ہر روز ہمیں کرنا پڑے گا. یعنی اف آئی ایم صحیح. ورکنگ ان این آرگنائزیشن تو میں بتاؤں گا کہ نہیں، آپ کا 3 منٹ لیٹ آنا، میں اس کے نہیں پیچھے جا رہا کہ آپ لیٹ کمر ہیں نہیں ہیں، آپ پنکچوئل ہیں یا نان پنکچوئل ہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں یو ور 3 منٹ لیٹ اینڈ دیٹ از رانگ. یہ ججمنٹ ایک بالکل اور چیز ہے. ایکشن کے بارے میں ضرور جج کریں. اچھا جی، تھینک یو ویری مچ. آئی ایم ویری گلیڈ دیٹ ٹوڈے وی کوڈ تھینک یو سر، تھینک یو. موسٹ ویلکم جی. آپ کے ساتھ علی نے ایک فیڈ بیک فارم شیئر کیا ہے جی ان دا گروپ. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آئندہ کے سیشنز کے بارے میں کچھ ڈیسائیڈ کریں. اف وی نیڈ ٹو چینج دا فارمیٹ، اف وی نیڈ ٹو چینج دا ٹاپک، تو اس کو ڈیسائیڈ کر کے کریں. اور وہ فیڈ بیک فارم ول بی ویری ویلیوبل فار اس. اٹ ول ہارڈلی ٹیک مے بی 5 منٹس آف یور ٹائم انشاءاللہ. تو اس کو ضرور فل کر دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ جی، جزاک اللہ. السلام علیکم.